ہم نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ علم نشرہ۔ علم نشرہ کے معنی ہے سکون قلب، سکون قلب۔ یہ مکی صورت ہے، تعداد آیات 8 ہیں، پارہ نمبر 30واں ہے۔ حروف اس میں 102 الفاظ ہیں، 27ویں قرآن کی حروف 102 ہے، الفاظ 27 ہیں اس میں، اور قرآن کی یہ 94 آیت ہے، 94 آیت ہے، اور ترتیب نزول اس کا 12ویں نمبر پر ہے۔ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتا ہے، پہلے فقرے اور آیت میں ہی اس صورت کا نام شامل ہے، ٹھیک ہے۔ حجم کے اعتبار سے اس صورت کا شمار مفصلات میں ہوتا ہے، اور ترجمہ یہاں سے ہم آغاز چکے کر رہے ہیں، پروگرام کا آغاز تو ہم کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ علم نشرہ میں کہا گیا ہے، پہلی آیت میں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے وہ بوجھ بھی اتار دیا ہے جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ہاں ہاں، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہوتی ہے۔ تو جب فارغ ہوا جب فارغ ہو، تم جب بھی فارغ ہوا کرو، عبادت اور ریاضت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ تو یہ جو تھا ان صورتوں میں ہم نے یہ جو صورت تھی اس کی ہم نے مختلف آیات میں جو ترجمہ تھا وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور مختصر سا ترجمہ بہت ہی واضح انداز میں اس میں جو بھی کچھ ہے بتایا گیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب تمہارا ذکر بلند کر دیا، ہاں ہاں، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل ہے تو مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ تو تم جب فارغ ہوا کرو تو ریاضت اور عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ سورہ شرح یا سورہ انشرہ یا علم نشرہ، اس سورت کا نام پہلی آیت ہی سے لیا گیا ہے، جس سے یہاں مراد ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح صدر بیان مراد ہے۔ سورہ نشرہ میں اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تسلی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں آیت نمبر 5 اس سورت کی بہت ہی مشہور آیات میں سے ہے، جس میں خدا کی طرف سے یہ وعدہ دیا جا رہا ہے کہ دشواریوں اور سختیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس آیت کو قرآنی ضرب المثل میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رسول خدا کا دیدار کیا ہو۔ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص سورہ علم نشرہ کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رسول خدا کا دیدار کیا ہو۔ فضیلت، اہمیت اور خواص کی اگر بات کی جائے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا خدا اسے یقین اور عافیت عطا کرے گا۔ اسی طرح امام صادق سے بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ سورہ نشرہ کو دن یا رات میں پڑھے گا جو بھی اس کے بدن کے تمام اعضاء اور اس کے اطراف میں موجود تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ کتنی اس صورت کی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہی ہوں، یعنی سورہ نشرہ کو دن یا رات میں جو بھی شخص پڑھے گا اس کے بدن کے تمام اعضاء اور اس کے اطراف میں موجود تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ مشکلات اور گرفتاریوں سے نجات کے لیے نماز کی دوسری رکعت میں اس کی قرأت کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کی مزید خواص میں وضع حمل میں آسانی ہو جاتی ہے، ترس اور خوف کا ازالہ ہوتا ہے، سینے میں اگر درد ہو تو اس میں شفا ہوتی ہے، اور دریائی سفر میں اگر آپ موجود ہوں تو اس میں حفاظت کی یہ موجب بنتی ہے۔ سورہ نشرہ کے مضامین کے مطابق مختصراً یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں کسی بھی مشکل سے نہ گھبرائیں، نہ خوف زدہ ہوں، نہ تھکیں، نہ مشکل سے ڈریں، نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں۔ پہلے نقطے کے مطابق
کار رسالت میں مشکلات برداشت کرنے کے بعد پیغمبر کو نعمتیں دی گئی ہیں۔ پیغمبر کے تحمل، صبر، قوت برداشت میں اضافہ ہونا، رسالت کے بوجھ کا پھر ہلکا ہونا اور رسالت کا نام بلند، روشن اور معتبر ترین رتبے کا حامل ہونا۔ دوسرے نقطے کے مطابق کہا گیا ہے کہ سختیاں، تلخیاں، مشکلات، کرب و ظلم، تکالیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں میں پیغمبر کے لیے دو سبق ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور دوسرا اللہ کی تبلیغ میں مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا۔ یعنی اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک میسیج ہے جو ہر شخص کے لیے ہے، اور دوسرا اللہ کی تبلیغ میں مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے، یعنی ان سے کہا گیا ہے۔ اس صورت کا مدعا اور مقصد رسول اکرم کو تسلی دینا، ان کی ہمت بڑھانا ہے۔ نبوت سے پہلے حضور کو کئی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھے، اور ایسے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑ گیا تھا جب جو کہ اس سے پہلے تو وہ جب نبوت سے پہلے تو ان کے پاس ان کے حالات بہت سازگار تھے، لیکن جب انہوں نے نبوت کا آغاز کیا، نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا انہوں نے آغاز کیا، تو یک آپ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے آپ کی زندگی کے رخ کو بدل کر رکھ دیا تھا، ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ آپ کا مخالف ہو گیا تھا، دشمن ہو گیا تھا، آپ کے اپنے آپ کے لیے غیر ہو گئے تھے۔ جو پہلے آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی ہر بات سنتے تھے، آپ کی ہر بات پر یقین رکھتے تھے، آپ کے ہر حکم کو ہاتھوں ہاتھ لیا کرتے تھے، وہ اب آپ کی بات سننے کے روادار نہ تھے۔ رشتہ دار، دوست، قبیلے، اہل محلہ، علاقہ آپ پر آوازیں کستے، نعوذ باللہ آپ کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے، بد زبانی میں حد سے گزر جاتے۔ آپ کے اطراف سخت ترین حالات کا گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ابتدائی دور کا زمانہ تھا، یہ ابتدائی زمانہ تھا آپ کے لیے دل شکن اور انتہائی تکلیف دہ اور بہت ہی زیادہ مشکلات کا زمانہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ آپ کو ان مشکلات کو سہنے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی آپ میں ہمت بڑھتی چلی گئی۔ ابتدا میں سورہ ضحیٰ کی نازل کی گئی، پھر علم نشرہ کا نزول ہوا۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، یعنی دوسرا وہ بھاری بوجھ جو آپ کو نبوت سے پہلے آپ کے کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ تیسری رفع ذکر نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو کیا آپ کے برابر بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے اور رسول کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ زمانہ زیادہ لمبا نہیں ہے، بلکہ اس کی تنگی کے ساتھ ساتھ فراخی کا دور بھی چلا آ رہا ہے۔ یعنی یہ مشکلات کا دور بہت ہی مختصر ہے، اور یہ جتنی زیادہ مشکلات ہوں گی اس کے بعد اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہی بات سورہ ضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آخر میں حضور کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ ہے جب آپ دیگر کاموں سے اور کار رسالت سے فراغت پائیں تو عبادت، مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ یہ وہی ہدایت ہے جو حضور کو سورہ مزمل میں بھی دی گئی تھی۔ تو آج سورہ علم نشرہ کے بارے میں نے آپ سے بات چیت کی، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سکون قلب کے معنوں میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت ہی تکلیف کا زمانہ تھا، مشکلات کا زمانہ تھا، اور ان کے اپنے جو تھے ان کے دشمن ہو گئے تھے جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ان حالات میں آپ کو تسلی دینے کے لیے حضور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ صورت جو ہے نازل فرمائی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ اے محمد ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کیا۔ یعنی کتنا بڑا یہ ایک رتبہ اور مرتبہ اور مقام جو تھا حضور کو ملا، یعنی ان کو پیغمبر اعظم اور نبی الاخر الزماں کا رتبہ مقام ملا کہ ان کا سینہ کھولا گیا، کشادہ کر دیا گیا، بے شک کھول دیا گیا، اور اس پر سے ان کے پر جو بوجھ تھا وہ بھی اتار دیا گیا، اور جس نے ان کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا وہ بھی کم کر دیا گیا ان کا بوجھ۔ تو یہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ان کا بلند کر دیا، اور یہ بتایا کہ ہر عمل کے بعد ہر عمل کے ساتھ ساتھ ہر مشکل وقت کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ضرور آتی ہیں، اور بے شک مشکل کے ساتھ اگر آسانی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ہر تنگی کے بعد فراخی بھی آتی ہے، اور جب ان سب چیزوں سے انسان فارغ ہو جائے تو وہ کیا اپنی عبادت کرے، ریاضت کرے اور محنت کرے۔ کس چیز میں محنت کرے؟ عبادت اور ریاضت میں اللہ کی طرف راغب ہو جائے اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو
کر وہ اپنے اللہ سے اپنے رب سے مانگے جو بھی کچھ اسے مانگنا ہے. تو وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، مختار ہے. وہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ بہت بہت محبت کرتا ہے. اور پھر پیغمبر کی ذات جو ان کا محبوب ہے اس کا تو تذکرہ ہی کیا. تو اس صورت میں جو ہے جو مشہور باتوں کی طرف جن باتوں کی طرف ذکر کیا گیا ہے، اس کا جن کا وعدہ کیا ہے حضور نے، وہ یہ ہے کہ جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حضور کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس کی حضور کی دشواریوں اور سختیوں کو کم کر دیا جائے گا. اور یہ آیت جو ہے قرآن ضرب المثل کی طرح جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہر مشکلات میں اگر آپ گرفتار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں، تو اس کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کو نجات دلائے گا، دے گا. اور اس صورت کا مقصد بھی آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور پر جب مشکلات کا وقت آیا تھا تو حضور کی تسلی دینا تھا اور ان کی ہمت بڑھانا تھا، ان کا حوصلہ عزم کو بلند کرنا تھا. تو آج اور یہ وہ دور تھا جب اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہو گیا تھا. تو آج میں نے سورہ علم نشرہ کے بارے میں آپ سے بات چیت کی ہے، اور امید ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھا، جو کچھ میں نے جانا، وہ آپ تک پہنچا ہوگا. اور میں نے بہت ہی آسان انداز میں اپنا متن مضمون اس صورت کے حوالے سے بیان کیا ہے. اور آخر میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی. یہاں پر اوشین نیوز پر میں شیروان صاحب کی شکر گزار ہوں، آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو آپ لوگ توجہ سے اور بہت ہی خلوص نیتی کے ساتھ کمنٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ میں جو بھی کچھ سیکھوں یا جو بھی کچھ علم مجھ تک پہنچے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. بے شک میں خطا کی پتلی ہوں، کوئی بھی گمان، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گمراہی مجھ تک آ سکتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے الامکان کہ کہیں بھی کوئی کمی یا خامی رہ جائے تو میں اس کے لیے آپ سے پہلے سے معذرت خواہ ہوں. میری پوری طرح اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ کہیں کسی جگہ کوئی خامی اس میں نہ رہے. تو بہرحال آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، زبر سے بھی کوئی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اور میرے حق میں بھی دعا، اور میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین ثم آمین.